قابل سب احترام بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کائنات بنانے سے پہلے جو اللہ نے اپنے اصول بنا دیے، اللہ کے اصولوں میں، اللہ کے نظام میں، اللہ کی شریعت میں کبھی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ دنیا میں ہمارے اصول، ہمارے ضابطے، ہمارے پیمانے، ہماری سوچ، ہمارے اندازے تو غلط ہو سکتے ہیں، بدل سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے قانون میں، اصولوں میں نہ کوئی غلطی ہے اور نہ اللہ ان کو کبھی بدلتے ہیں۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ فرماتے ہیں یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کو حرام کر دیا۔ جب اللہ ظلم کو پسند نہیں کرتے تو زمین پر بھی اللہ ظلم کرنے کی اجازت عطا نہیں فرماتے۔ لیکن آج اپنی آنکھوں سے ہم جو منظر دیکھ رہے ہیں کہ ظالم اس قدر آگے بڑھ گئے، اس قدر آگے بڑھ گئے کہ جنہوں نے اپنے ہی نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ان کو تکلیفیں پہنچانے سے گریز نہیں کیا۔ قرآن کی آیتیں اٹھا کے پڑھیے، اللہ قرآن مقدس میں کیا ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا، اے ایمان والو ان کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اپنے نبی حضرت موسیٰ کو تکلیفیں پہنچائی۔ یہ تکلیف کیا تھی؟ قرآن کی تفسیریں اٹھا کے پڑھیے، یہی یہودی جس نبی، جس پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت تھے، ان کے بارے میں بکواس کرتے تھے کہ موسیٰ نعوذ باللہ کامل مرد نہیں ہے، ان کے جسم کے اندر کوئی عیب ہے۔ اور وجہ کیا تھی؟ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ پہلے لوگ نہروں پہ، ندی نالوں پہ جا کے نہایا کرتے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، حیا والے تھے، پوری قوم سے چھپ کے نہاتے تھے۔ ان ظالموں نے نبی کی عزت اور احترام کی بجائے نبی کی ذات کے اوپر الزام لگانے شروع کر دیے۔ یہ وہ بد فطرت قوم ہے، نبی کی زندگی میں اپنے نبی پہ الزام، نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو بھلا دینے والے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جس قوم کی خاطر فرعون کے سامنے کھڑے ہوئے، اللہ کی توحید کی خاطر جس قوم کو نجات دلانے کے لیے سب آزمائشوں کا سامنا کیا، فرعون اور اس کی فوجیں غرق ہوئیں، دریا کے پار گئے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا طور پہاڑ پہ تورات عطا فرمانے کے لیے۔ قرآن بھی اس واقعے کو بیان کرتا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہ تھے، ان ظالموں نے پیچھے کیا کیا؟ بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ وہاں حضرت موسیٰ کو اللہ نے بتایا طور پہاڑ پہ ملاقات کے دوران کہ تیری قوم نے تیرے پیچھے کیا ظلم کیا ہے، انہوں نے تو مجھے چھوڑ کے بچڑے کو معبود بنا دیا۔ حضرت موسیٰ کی زندگی میں ان کو تکلیف پہنچائی۔ تیسرا قرآن کا مقام اٹھا کے پڑھیے، اللہ قرآن میں بیان فرماتے ہیں عمالقہ ایک قوم تھی، اس قوم سے ٹکر لینے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر گئے۔ جب وہاں پہ پہنچے، ان سارے ظالموں نے پیچھے بیٹھ گئے اور قرآن کے لفظ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، موسیٰ ان سے لڑنا ہے کافروں سے، تم چلا جا اپنے رب کو بلا لے، تم اور تیرا رب مل کے ان سے جنگ کر لو، ہم نے آگے کوئی نہیں جانا، ہم تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے۔ جو قوم اپنے نبی سے اس قدر بے وفائی کرنے والی ہے، ان ظالموں نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا، جن کی شان میں
اللہ قرآن میں پوری سورہ مریم نازل کرے، ان کے کردار پہ بد کردار ہونے کا الزام لگایا۔ انہی ظالموں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک پاک اور نبی ماننے کی بجائے نعوذ باللہ زنا کی وجہ سے پیدا ہونے والا بچہ قرار دیا۔ یہ یہودیوں کی تاریخ ہے۔ انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، حضرت یحییٰ کو قتل کیا، اور یہیں پہ بس نہیں، چلتے چلتے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے قتل کرنے کی کنہوں نے کوشش کی؟ جب نبی علیہ السلام کو خیبر کے علاقے میں دعوت دی گئی، بکری کا گوشت آپ علیہ السلام کے لیے تیار کیا گیا، گوشت میں زہر ڈالا گیا، وہ تو اللہ کی قدرت تھی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نوالا منہ میں رکھا، گوشت بولا، یا نبی اللہ میرے اندر زہر ملایا گیا ہے، میرے لقمے کو اپنے حلق سے نیچے نہ اتاریے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے 2 صحابی موقع پر شہید ہوئے۔ ان یہودی ظالموں نے اللہ کے نبی کو شہید کرنے کی کوشش کی۔ یہیں پہ بس نہیں، نبی علیہ السلام کی زندگی میں آپ پہ جادو کرنے والے کون تھے؟ حدیث اٹھائیے صحیح بخاری، آپ علیہ السلام پہ جادو ہوا، آپ ہر چیز بھول گئے، لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں قربان جاؤں اللہ کی شان پہ، میرے رب نے اس کیفیت کے دوران بھی اللہ کے نبی کو دین کی کوئی بات بھولنے نہیں دی، کیونکہ اللہ کا ذمہ ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ دین کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے۔ ویسے حضرت علیہ السلام کی کیفیت یہ ہو گئی، کوئی کام کیا ہوتا تو آپ علیہ السلام کو لگتا جیسے میں نے نہیں کیا ہے، کوئی کام نہیں کیا ہوتا تو آپ کو لگتا میں نے کر لیا ہے، الٹ معاملات ہو گئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، خواب میں فرشتے آئے، ایک دوسرے سے پوچھتا ہے ہوا کیا یہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہاں یہی ہیں۔ ان کو ہوا کیا ہے؟ فرشتہ بتاتا ہے ان کو جادو کیا گیا۔ من تبہو، کس نے جادو کیا؟ کہتا لبید بن آسم یہودی نے، کس چیز کے اندر؟ فی مشتن و مشاتن، کنگھی کے دندانوں کے اوپر اللہ کے رسول علیہ السلام کے بالوں کو گرا لگا کے جادو پھونکا گیا ہے۔ کہاں پہ؟ فلاں کنویں کی تہ کے اندر۔ سارا خواب میرے نبی کو آیا، آپ بیدار ہوئے، حضرت علی کو لیا، حضرت طلحہ کو لیا، اور صحابہ بھی ساتھ گئے، اس جگہ پہنچے۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جادو اتنا سخت تھا کہ جادو کے اثر سے اس کنویں کا پانی پیلا ہو چکا تھا۔ یہ جادو کر کے میرے نبی علیہ السلام کی جان کو نقصان پہنچانے کی کوشش انہی خبیثوں نے کی تھی، اور جو نبیوں کے گستاخ ہیں، جو نبیوں کے قاتل ہیں، آج دنیا میں کسی انسان کو قتل کرنا کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ لیکن میرے بھائیوں آج امت ہم بھول جانے والے لوگ ہیں۔ جمعہ 8 دن ہمارے مزاج اور ہوتے ہیں، ایک جمعہ احتجاج کیا، اگلے جمعہ بھول گئے۔ آج 1444 سال ہو گئے، خیبر کا علاقہ یہودیوں سے میرے نبی علیہ السلام نے فتح کیا تھا۔ آج بھی یہودی اپنی جناب ریلیوں کے اندر پلے کارڈ اٹھاتے ہیں اور اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے ہم نے مدینے کے علاقے خیبر کو مسلمانوں سے واپس لینا ہے۔ کتنے سال ہو گئے؟ 1444 سال۔ یہودی آج بھی بھولے نہیں۔ مسلمان اپنی تاریخ کو، اپنی تہذیب کو، اپنے کلچر کو، اپنے اسلام کو، اپنی وراثت کو، اپنے قرآن کو بھول گئے۔ یہودی نہیں بھولے، وہ محنت کر رہے ہیں، منصوبہ ان کا مدینے تک کا علاقہ چھیننے کا ہے، صرف مسجد اقصی کا بھائیو رولا نہیں۔ اور ہم سوائے ٹک ٹاک چلانے کے، سوائے کرکٹ کے میچ دیکھنے کے، سوائے میرے بھائیوں گھر پہ بیٹھ کے موبائل پہ انگلیاں پھیرنے کے، ہمارا اور کوئی کام نہیں۔ میرے بھائیوں خدارا یہ اگر وہ قوم نہیں بھولی، بھولنا ہمیں بھی نہیں چاہیے، اور نہیں کم از کم جو مصنوعات ان ظالموں کی بنائی ہے، اسرائیلیوں کی، کم از کم ہر اس مصنوعات کا
بائیکاٹ کیا جائے اور فلسطینی بھائیوں کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھا جائے اور اپنے ایمان کو مزید مضبوط کیا جائے، قرآن سے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت سے اپنے تعلق کو جوڑا جائے۔ یہ اس وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے بھائیو، سب سے اہم ضرورت۔ یہ دجالی فتنہ ہے، اور دجالی فتنے سے بچنا کس نے ہے؟ جو اللہ کے قرآن کو پڑھنے والا۔ تو حدیث نبی علیہ السلام، تو ان چیزوں سے اپنا تعلق جوڑیے اور مت بولیں کہ جمعہ 8 دن آج یا کل فلسطین کی جنگ فرض کرے رکتی ہے، ہم سب کچھ بھول جائیں گے۔ ہم بول سکتے ہیں، یہودی نہیں بھولیں گے، وہ اگلے حملے کی اندر کھاتے تیاری کریں۔ تو بھولنا نہیں بھائیو، ان کے خلاف بد دعاؤں کو روکنا نہیں، مسلمانوں کے لیے دعاؤں کو نہیں روکنا ہے، اور اللہ سے مانگتے رہنا ہے۔ اللہ ان اسرائیلیوں کو، ان یہودیوں کو اللہ تباہ و برباد کر دے، اللہ ان کو نیست و نابود کر دے، اللہ ان سے اپنے عذابوں کو نازل فرما۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔